بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نواز شریف کو کیسے کورس کیا گیا؟ وہ نواز شریف جو کل تک نام لے رہا تھا جرنیلوں کے، پھر اچانک ایک جرنیل پہ اسے کیسے لایا گیا؟ نواز شریف کو کیسے کنونس کیا گیا کہ آپ نے اس طرح سے حکومت بنا کے اتنا عرصہ چلانی ہے؟ ورنہ نواز شریف نئے انتخابات چاہتا تھا اور تمام سروے یہ کہہ رہے تھے کہ نون لیگ جیت جائے گی انتخابات، تو نواز شریف نے یہ کڑوی گولی کیوں نگلی ہے؟ کیا نواز شریف پاگل ہے کہ اپنا مینڈیٹ چھوڑ کے ایک ایسی حکومت لے لے جب حالات بھی مشکل ہیں، مہنگائی اپنے عروج پر اور مزید بڑھ رہی ہے، بحران در بحران ہے اور ذلت بھی اس کا مقدر بن گئی ہے؟ کیوں لیا نواز شریف نے؟ میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ اس میں برطانیہ کا کیا کردار سامنے آیا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان نے طاقتور حلقوں کو پیغام دے دیا ہے۔ دیکھیں، مریم نواز نے ایک کلیہ بیان کر دیا تھا، اور کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں یہ پیداوار ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، یہ ضیاء الحق کی روحانی اولاد ہیں سارے، ان کو پتہ ہے کہ پاور سپیکس ٹو پاور، طاقت سے ہی بات کرتی ہے، اور یہ مریم نواز نے کہا تھا۔ یعنی مزاحمت اور مفاہمت آپس میں لنکڈ ہیں۔ عمران خان نے آج اعلان کر دیا ہے کہ ہم 20 لاکھ بندے کو اسلام آباد دیکھنا چاہتے ہیں۔ عمران خان چاہتے ہیں کہ 20 لاکھ بندہ اسلام آباد آئے۔ 20 لاکھ بندہ عمران خان نے کہا نا، میں آپ کو آج بتاتا ہوں، 4 سے 5 لاکھ بندہ اگر اسلام آباد پہنچ گیا، یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج، مارک مائی ورڈز، اگر 4-5 لاکھ بندہ پہنچ گیا اسلام آباد، 20 لاکھ تو بہت زیادہ ہے نا، وہاں تو آپ سمجھ لیں کہ گجرانوالہ تک ہی مسئلہ حل ہو جانا ہے، وہیں سے اسمبلی ٹوٹنے کی باتیں ہو جانی ہیں۔ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، میرے پاکستانیوں، آپ کو سوشل میڈیا پہ ڈس ہارٹ کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ عمران خان آپ کو بلا کے اور بس دھرنے پہ بٹھا دے گا، اور پچھلے دھرنے کی طرح پھر کوئی واقعہ ہوگا جب تو آپ کو کہے گا آپ گھر چلے جاؤ، بس ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو آج واضح کر دوں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ذمہ دارانہ بیان بھی دینے ہیں، اور کیونکہ انہوں نے اپنے کتے چھوڑے ہوئے ہیں ہر طرف، اور کیونکہ تمام اداروں کو بھی انہوں نے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے، عمران خان کے منہ سے ہلکا سا ایسا کچھ نکل گیا نا کہ ہم ایجیٹیشن میں اس حد تک چلے جائیں گے کہ توڑ پھوڑ ہوگی یا معاملات جو ہے وہ تھوڑے سے اپنے ہاتھ میں لے گی عوام، عمران خان کو یہ گرفتار کر لیں گے۔ پھر وہاں سے ایک نئی چیز، جو ایک منظم تحریک ہوتی ہے نا، وہ بہتر ہے پاکستان کے لیے، بجائے اس کے کہ تحریک تو تب بھی چلے گی، عمران خان کو جب پکڑتے ہیں تو ان کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، لوگ جو ان کا حشر کریں گے، لیکن جو منظم تحریک ہوتی ہے اس کا مقابلہ بے ہنگم تحریک نہیں کر سکتی۔ پاکستان کو ابھی عمران خان خونی انقلاب کی طرف نہیں لے کے جانا چاہ رہے، ان کو تھوڑی سپیس دے رہے ہیں کہ بچا لو ملک کو، ورنہ خونی انقلاب ہی اگلا سٹیپ ہوگا۔ لیکن جب 20 لاکھ بندہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد آئے گا، اس کا اگر 25% بھی آ جاتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر ان لوگوں کو حکومت توڑنی پڑے گی اور انتخابات کا اعلان کرنا پڑے گا۔ یہ میں ایک ہفتہ آپ کو لمٹ بتا رہا ہوں، لمٹ 24 گھنٹے بھی نہیں لگیں گے۔ اتنے بندے پہ گولیاں نہیں برسائی جا سکتی، اتنے بندے کو ڈسپرس نہیں کیا جا سکتا، اور اتنے بندے جب آ جاتے ہیں تو فوج بھی ان سے لڑ نہیں سکتی۔ 20 لاکھ اگر آ گئے پھر تو سب چوک ہو جائے گا، پنڈی اسلام آباد چوک ہو جائے گا، اور اس کے بعد ظاہر ہے جب نظام درم برم ہو جاتا ہے تو آپ کو آنا پڑتا ہے ٹیبل پہ۔ لوگ آج تک میکسیمم 50,000 لاکھ کے لوگ لا کے اور اپنی ہر بات منوا لیتے ہیں۔ یہ جو اس دوران کچھ چیزیں استعمال کی جائیں گی، مذہبی تنظیم سے ڈرایا جائے گا، عمران خان کے خلاف ان کو دوبارہ لانچ کر دیا گیا ہے میرے خیال میں، کیونکہ یہ اشاروں پہ چلتے ہیں۔ میں آپ کو کل بھی بتا چکا ہوں، بلکہ آج صبح کی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ یہ اشاروں پہ چلتے ہیں، ان کا کوئی مذہب سے لینا دینا نہیں ہے۔ ان کو جب اشارہ آتا ہے گیٹ نمبر 4 سے، یہ باہر آ جاتے ہیں، اور جب نہیں ہوتا تو یہ واپس چلے جاتے ہیں، انہی کی بات مانتے ہیں، انہی کے اشاروں پہ چلتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کے خلاف جتنی دفعہ یہ آئے ہیں، لائے گئے ہیں، یہ وہیں سے لائے گئے ہیں، نیوٹرلز کی طرف سے لائے گئے ہیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی یہ بات۔ اب ناظرین، جو 20 لاکھ بندہ ہے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، اور عمران خان کیوں اس بار وہ غلطی نہیں کر رہے جو 2014 کے مارچ میں کی تھی؟ 2014 کے مارچ میں عمران خان نے تیاری تو کچھ نہ کچھ کی تھی کہ ٹھیک ہے ہم چل پڑیں گے موومنٹ، لیکن جو تیاری اب کی جا رہی ہے، گراس روٹ لیول تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اپنے ورکرز کو کہا جا رہا ہے کہ آپ گلی گلی محلہ محلہ جا کے لوگوں کو قائل کریں کہ آپ نے نکلنا ہے اپنے ملک کی آزادی کے لیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ آزادی ایک ایسا نشہ ہے نا، جیسے نہیں وہ پائٹ پائپر ایک کریکٹر کہ وہ جب بین بجاتا ہے تو سارے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، یہ آزادی ایک ایسا نشہ ہے کہ سب اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ کون غلامی چاہتا ہے؟ اس ملک میں کوئی بھی غلامی نہیں چاہتا، پوری دنیا میں کوئی غلامی نہیں چاہتا، تو آپ کو غلامی سے آزادی کا موقع مل رہا ہے، اور یہ پکی آزادی ہوگی، اس کے بعد آپ کو کوئی غلام بنانے کا سوچے گا بھی نہیں۔ عمران خان جو بات کر رہے ہیں
जेन्युइनली मुल्क में 20-30 लाख बंदा एक दिन बाहर निकल सकता है, ये पोटेंशियल मौजूद है, और अगर निकल आया पूरे मुल्क का निज़ाम दरम बरम हो जाएगा और इन लोगों को बैक फुट पे हटना पड़ेगा जो अब अग्रेसिव हैं। ये चाहते क्या है और इनकी सोच क्या है? ये इमरान खान के खिलाफ मुकदमे बनाएंगे, इनके लोगों को जो एक्टिव लोग हैं ग्राउंड पे वर्कर्स को गिरफ्तार किया जाएगा, लिस्टें बन रही हैं, इनके MNAs MPs में से लोगों के ऊपर जाली केस बना के गिरफ्तारी की बातें हो रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं ना। ये इनको मशवरे कौन दे रहा है? सलीम साफ़ी, हामिद मीर, नजम सेठी और इस तरह के लोग, हुसैन हक्कानी, ये मशवरे दे रहे हैं न्यूट्रल्स को भी और इसको शहबाज को भी, जो उनका फ्रंट मैन है, कि ये तरह से आप काम करें तो आप इनका जोर तोड़ देंगे। कुछ तो ये मशवरा दे रहे हैं कि जल्दी से लॉन्च करें, फजलुर रहमान के मदारिस के बच्चे और दूसरी जो एक इंतहा पसंद मजहबी तंजीम है उसके भी आए लोग निकल के और वो लड़े इमरान खान की जो क्राउड है, जो कि घरेलू क्राउड है जिसमें खवातीन बच्चे भी आते हैं, जो कि इनमें से किसी के जलसों में नहीं आते, वो डर के दायरे घर बैठेंगे। कौन अपनी खवातीन को जो है वो इस तरह के दहशतगर्दों के सामने छोड़ता है? तो ये भी मशवरे दिए जा रहे हैं। जो 20 लाख बंदे की बात है ना, मैं आपको बता दूं कि नहीं बर्दाश्त कर सकते, ना ताकतवर इदारे बर्दाश्त कर सकते हैं कि इतने लोग खिलाफ निकले, उनके वहां कोई भी नारे लग सकते। और फिर क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो कौन कंट्रोल करेगा इतने लोगों को? खुदा ना खास्ता, पिछली बार तो लोग PTV में घुसे थे, वो क्या हुआ था, साजिश हुई थी जो भी। इस बार अगर लोग अदालतों में घुस गए, असेंबली में घुस गए, PM हाउस में घुस गए, क्या होगा आप मुझे बताएं? और कहीं और भी घुस सकते हैं लोग। जब 15-20 लाख बंदा आ जाएगा, जब पिंडी तक लाइनें लगी होंगी, वो तो कहीं भी घुस सकते हैं। क्या होगा? क्या गोलियां चलाएंगे, डायरेक्ट फायर करेंगे लोगों के ऊपर? क्या करेंगे? क्या कोई जलियांवाला बाग वाला दोहराया जाएगा? यहाँ पे नहीं किया जा सकता, आम लोगों को नहीं मारा जा सकता ऐसे। आम घर के लोग, मिडिल क्लास लोग जो हैं, या अच्छे खाते पीते लोग जो होंगे, और इनमें गरीब तबका भी बहुत ज्यादा होगा, जब सब इकट्ठे होंगे आप कैसे चुनेंगे, किसको मारेंगे, क्या होगा? रियासत का पूरा फैब्रिक जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, नहीं किया जा सकता। तो इमरान खान जिस स्ट्रेटजी से चल रहे हैं, बिल्कुल इमरान खान 126 दिन का धरना देने की प्लानिंग नहीं कर रहे। ये चट मंगनी पट ब्याह वाली कहानी होगी। आप लोग पहुंचेंगे जब इस्लामाबाद की कॉल होगी और ये थरथली मची होगी, ये कांप रहे होंगे। हो सकता है कि मार्च से पहले ही कुछ ना कुछ जो है वो ऐलानात हो जाएं, लेकिन मार्च अगर हुआ और इस्लामाबाद लोग पहुंच के, मुझे अब ये दो चीज़ों में मुझे थोड़ा सा है, शायद इस बार इमरान खान मार्च के साथ खुद ना आए बल्कि इस्लामाबाद में इंतजार करें लोगों का। शायद ये भी हो सकता है मार्च लेके लाहौर से या किसी और जगह से चलें, हो सकता है पेशावर से चलें, लेकिन ये भी हो सकता है कि इमरान खान इस्लामाबाद में लोगों का वेट करें कि आप आए, मैं आपका वेट कर रहा हूं, इधर कंटेनर मैंने रख दिया है पक्का, मैं इधर ही हूं, आए सारे। और जब लोग पहुंचेंगे अपने अपने दायरे इलाके के MNAs MPs लीडरान के साथ आएंगे, लोग जुड़ जाएंगे, काफिले बन जाएंगे। तो जब इतना बड़ा काफिला हो जाएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ दरो दीवार हिल जाएंगे, नहीं सर्वाइव कर सकता सिस्टम फिर इस तरह। पाकिस्तान को इस्लामी फलाई रियासत बनाना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ मालूमात की बुनियाद पर कि अमेरिका ने फैसला कर दिया है और सुना दिया है कि पाकिस्तान को लिबरल सेक्युलर मुल्क बनाना है, और इस पे सब एक पेज पे हैं सिवाय इमरान खान के। वो मुल्क को इस्लामी फलाई रियासत बनाना चाहता है। फजलुर रहमान भी सेम पेज पर है, लिबरल सेक्युलर स्टेट के, मैं आपको बता रहा हूँ, और बाकी मजहबी जमातें भी जो सो कॉल्ड इंतहा पसंद है वो भी सेम पेज पर है, वरना ये खबरें आने के बाद बाहर निकले होते वो। तो ये तो मैंने आपको एक साइड बता दी। शहबाज शरीफ सऊदी अरब क्या लेने जा रहे हैं मैं उस पर बात करता हूँ, क्या वसूल करने जा रहे हैं मैं उस पर बात करता हूँ। नाज़रीन, नवाज शरीफ का जब वीज़ा रिजेक्ट हुआ था उससे पहले नवाज शरीफ का आप टोन देखें क्या थी। याद रखें, नवाज शरीफ के वीज़ा रिजेक्ट होने से पहले कैसे जर्नैलों के नाम लिए जा रहे थे बरतानिया में। जब वीज़ा रिजेक्ट हुआ उसके बाद क्या बदला आप मुझे बताएं कि जनरल बाजवा का नाम लेना छोड़ दिया, नवाज शरीफ की यादाश्त ही चली गई, भूल गया नवाज शरीफ। आप बताएं ना क्या हुआ, ऐसी क्या तब्दीली आ गई तब से अब तक कि इतना कुछ बदल गया इन पौने दो सालों में। जब नवाज शरीफ का वीज़ा रिजेक्ट नाज़रीन किया गया था ना, उसके बाद नवाज शरीफ को कोर्स कर लिया गया था। ऐसे ही होता है, बरतानिया की एजेंसियां ऐसे ही कोर्स करती हैं, बरतानिया की इस्टेब्लिशमेंट ऐसे ही करती है कि अब देख लो, एक तरफ इमरान खान है जो अजदहे की तरह मुंह खोल के खड़ा है, तुम्हें साबित निकल जाएगा अगर तुम पाकिस्तान गए तो। दूसरी सूरत यह है कि हमारे जो प्लांटेड एजेंट्स हैं उनके तुम आगे आलाकार बन जाओ। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना देना चाहते थे, ना मरियम चाहती थी। ये भी बरतानिया और अमेरिका ने मनवाया है नवाज शरीफ को। वो चाहता था कि कोई उसका अपना बंदा, हॉकिश टाइप बंदा बने। नंबर एक, आप किसी जर्नैल का नाम नहीं लेंगे, बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सर्व अभी पर्पस को वो सर्व करने लगे हैं। नवाज शरीफ को कन्विंस किया गया, और नवाज शरीफ को कन्विंस किया गया कि ये जो सारी कालक गंद गलाजत है ये अपने ऊपर मान लो, गारंटी है हमारी तुम्हें कि अगली बार तुम्हें जितवाएंगे हम इमरान खान को साइड लाइन करने वाले हैं, इमरान खान की सियासत खत्म करने वाले हैं। ये सब प्लान का हिस्सा था जो बरतानिया और अमेरिका का मिलके, और फिर उसमें नवाज शरीफ को इस तरह कोर्स किया गया। वरना नवाज शरीफ चाहता था कि स्ट्रेट अवे नई इलेक्शन, और ये वाकई वो चाहता था। उसको ये लगता था कि मैं नया मैंडेट लेके आऊंगा
یہ جو چوچو کا مربع بنایا گیا، نواز شریف شروع میں اس کے حق میں نہیں تھا، پیپلز پارٹی شروع سے حق میں تھی کیونکہ ان کے امریکہ سے رابطے تھے، ان کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ پلان ہے. پچھلے 1.5 سال سے زرداری یہی کہہ رہا تھا، بلاول بھی، کہ ہم تو ان کو عدم اعتماد سے نکالیں گے، ہم ان کے خلاف عدم اعتماد. اس ٹائم نواز شریف نہیں مان رہا تھا. پھر اس کا ویزا ریجیکٹ کر کے اس کو منوایا گیا کہ بھائی ابھی لمبے اقتدار کو چھوڑو، ہمارے شارٹ ٹرم پلان میں عمران خان کو سائڈ پہ کرنا ہے، فوری طور پہ جو ہے وہ کنٹرول حاصل کرنا ہے اقتدار کا، ورنہ عمران خان اپنی مرضی کی تقرری کر دے گا، اور وہ شخص جس کی وہ تقرری کرنا چاہتا ہے وہ بھی امریکہ کی غلامی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہاں پہ ظلم کیا ہو رہا ہے ملک کے ساتھ، اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کروں گا. ایک امریکہ کا امپورٹڈ پرائم منسٹر یہاں پہ انسٹال ہوتا ہے، وہ امپورٹڈ پرائم منسٹر امریکہ سے اپرووڈ آرمی چیف کی تقرری کا اعلان کرے گا. یہ آرمی چیف کی پوسٹ کو بھی متنازعہ کرنے والے ہیں. امیجن کریں کہ امریکہ کا امپورٹڈ پرائم منسٹر ہوگا تو ظاہر وہ امریکہ کے اشارے پہ چلے گا، تو جب وہ کسی آرمی چیف کو لگائے گا، اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا، تو آٹومیٹیکلی یہ لگے گا کہ یہ میڈ ان امریکہ آرمی چیف ہے، یعنی امریکہ کا سپورٹڈ آرمی چیف ہے. تو میں اگر کوئی ایسا بندہ ہوں جو ان لائن ہوں تو میں معذرت کر لوں گا کہ جناب میں نے یہ نوکری نہیں کرنی، میں متنازعہ اس سیٹ پر نہیں بیٹھوں گا، کم از کم میں تو یہ کرتا، اس بندے سے کم از کم میں آرمی چیف کا عہدہ نہ لیتا اگر میں اس پوزیشن میں ہوتا. تو اب لوگوں کے پاس چوائس ہے، اور میں اس پہ اگلی ویڈیو میں تھوڑی تفصیل سے بات کروں گا. کنفلکٹ آف انٹرسٹ کہاں آیا؟ جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے تو دیکھنا پڑتا ہے اس کے بینیفیشری کون ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ بینیفیشری کون کون سے لوگ ہیں، کس شخص کو روکنے کے لیے ہوا، لیکن یہ بات فی الحال میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، ادھر ہی روکنا چاہتا ہوں. شہباز شریف سعودی عرب جا رہے ہیں. ناظرین کیا لینے جا رہے ہیں؟ میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ شہباز شریف کو امریکہ ظاہر ہے، آئی ایم ایف نے تو چلیں 8 ارب کا کہہ دیا ہے، امریکہ ڈائریکٹ پیسے نہیں دے گا پاکستان کو، دے نہیں سکتا. اس طرح سے آئی ایم ایف سے دے سکتا ہے، ورلڈ بینک سے دے سکتا ہے، یا عرب ممالک کے ذریعے دے سکتا ہے. عرب ممالک سے ہمیں تیل سستا لے کے دے سکتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسی ڈیل کی بات ہو کہ دیکھیں جی عمران خان روس سے لینے جا رہا تھا تو سعودی عرب ناراض ہو گیا تھا، ہم نے سعودی عرب سے 30% سستا لے لیا. میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، یہ لازمی نہیں یہ ہوگا، لیکن ون وے اور اندر امریکہ نے جو یہ حکومت یہاں پلانٹ کی ہے اس کو ریلیف اب عرب ممالک کے ذریعے پہنچایا جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں عمومی طور پہ پہلا دورہ چین کا ہونا چاہیے تھا، خاص طور پہ اب جب دہشت گردی بھی ہو گئی ہے. شہباز شریف کو پہلا دورہ چین کا کرنا چاہیے تھا، لیکن چین کا دورہ نہیں کیا، پہلا دورہ سعودی عرب کا ہو رہا ہے. یہیں سے سمجھ جائیں گے صورتحال کیا ہے کہ امریکی کیمپ والی صورتحال ہے بالکل پوری طرح سے. تو وہاں سے تحفے تحائف جو امریکہ نے دینے ہیں اور جو گارنٹیز امریکہ نے دینی ہیں وہ وصول کرنے کے لیے شہباز شریف جا رہے ہیں. تو آپ کو خبروں سے پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا وصولی ہوئی ہے، کیا کیا وہاں پہ کیا گیا ہے، کہ امریکہ نے کیا کیا اب تک انعام دیا، اور یہ انعامات برستے رہیں گے جب تک یہ کھڑے رہیں گے، جب تک یہ امریکہ کے یہاں پہ انٹرسٹ کو سرو کرتے رہیں گے. ان پر ڈالروں کی بھی بارش ہوتی رہے گی، ان پر باقی سب بھی نوازشات ہوتی رہیں گی. یہ آپ دیکھیے گا، یہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ رجیم چینج پلان کا جو تحفہ ہے وہ وصول کرنے جا رہے ہیں بیسیکلی شہباز شریف. تو اب دیکھتے ہیں کہ تحفہ کیا ملتا ہے، اور پاکستانی عوام کو غلام بنانے کے بدلے ہماری قیمت کتنی لگی ہے، بات میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں اگر پاکستان کا سارا قرضہ معاف کروا لیتے نا 122-25 ارب ڈالر، پھر بھی سمجھ آتی تھی کہ چلو یار کچھ عرصے کے لیے غلامی کر لی، قرضہ معاف ہو گیا، ایونچولی نکل ہی جائیں گے، ہم اتنے تگڑے ہو جائیں گے، قرضہ اتر گیا کہ پھر ہم بھی ایک دن آنکھیں نکالیں گے. سمجھ بھی آتی تھی، میری تو غیرت پھر بھی نہ گوارا کرے، لیکن چلیں یہ کاروباری لوگ ہیں، قرضہ اتر جاتا، سمجھ آتی کہ انہوں نے غیرت اپنی کا جو سودا کیے 2-4 ارب ڈالر کے لیے، چلو 10 ارب ڈالر کے لیے تم نے پورا پاکستان بیچ دیا. کل کو وہ تمہارا ایٹمی نظام مانگ لے. دیکھیں نا امریکہ کی اگر دھمکی سے آپ ایک بار ڈر گئے کہ وزیر اعظم ہٹاؤ، ڈر گئے نا آپ نے کہا جی اس نے وینٹیلیٹر لگائے ہیں، کیا یہ وینٹیلیٹر ہٹ گئے؟ کل کو وہ کہتا ہے ایٹمی پروگرام میرے حوالے کرو، کیا وینٹیلیٹر ختم ہو جائیں گے؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ جو پروگرام ایٹمی طاقت کی حفاظت کے لیے آپ کے پاس ہے نا، وہی اپنے وزیر اعظم کی حفاظت کے لیے بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا. اور نیوٹرل سے ہمیں اصل میں گلا یہی ہے. ایٹمی قوت آپ بظاہر ایسا لگتا ہے، آپ کو پتہ نہیں اندر کھانے وہ بھی سودا ہو گیا ہو، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے آپ نہیں دیں گے، آپ نے کچھ نہ کچھ رکھا ہوگا سوچ کے کہ ہم انکار کریں گے. تو وہی انکار آپ نے کرنا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم کو تمہاری جرت کیسی اٹھانے کی. میں اپنی غیرت کا آپ کو بتا دیتا ہوں. میرے گھر میں کوئی ہیلپر ہو نا، میرا کام کرنے والا، میرا کوئی ڈرائیور ہو یا کچھ ہو، اگر میں نے اسے نوکری سے نکالنا ہو، لیکن اگر کوئی گلی سے بندہ آگے کہے نا یار میں تمہیں آرڈر دیتا ہوں اپنے ڈرائیور کو نکالو ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، یقین مانے کہ میں اسی ڈرائیور کو رکھوں گا. میں کہوں گا اب بیٹا جو تم نے دھمکی دی ہے نا اس کے بعد تو میں رکھوں گا. تو اگر میں اپنے ڈرائیور کو نہ نکالوں، انہوں نے امریکہ کی دھمکی کے بعد ملک کے 22 کروڑ کے وزیر اعظم کو ایسے نکال دیا. یہی کہنا چاہوں گا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی گریس ہوتی ہے. تم نے ڈالروں کے لیے اور امریکہ میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے پورا ملک بیچ دیا. کچھ جو جوان ہمارے
قربانیاں دے رہے ہیں، جو شہادتیں دے رہے ہیں، 120 آئی تھنک ابھی ایک نمبر آیا تھا کہ ریسنٹ ٹائمز میں شہادتیں ہوئی ہیں، 120 ان کے خون کا سودا کر دیا تم لوگوں نے، کچھ شرم کر لو۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔